اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 151 سے لے کے 158 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ انتہائی اہم آیات ہیں اور بڑے واضح احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ذرا غور سے سنیے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں سے کہ قریب بھی نہ جانا، اور خواہ وہ چھپی ہوں یا کھلی ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انتہائی اہم احکامات اللہ تعالیٰ نے صادر کیے ہیں۔ اب انہیں بہت آسان بنا کے پیش کروں گا۔ حکم ہوا رب کا، انہیں پڑھ کے سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کہا کہ انہیں پڑھ کے سنا دو کہ میں نے کیا کیا چیزیں ان پہ حلال کی ہیں اور کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ رب نے جو کیا حرام ہے کہ شرک نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرو، اور اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، کیونکہ رزق تو اللہ ہی دے گا۔ بچو بے حیائی سے، نہ حق نہ کسی کو قتل کرو، اللہ کا حکم ہے، سمجھو ذرا اس کو۔ پھر عرض کیا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو ان کی جوانی تک، انصاف کرو ناپ تول میں، رب جانتا ہے بوجھ تم کتنا سہو گے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اپنی کریشن پہ اس کی حیثیت یا اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ جب ہم پہ بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے یقیناً ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور گلہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یقین رکھیے کہ بوجھ اتنا ہی پڑے گا جتنا اس نے انسان میں سکت دی ہے۔ عدل کرو خواہ کوئی بھی ہو، یہ حکم ہے اللہ کا، چلو رب کے راستے پہ، یہ حکم تم کو تاکہ فلاح پاؤ۔ موسیٰ کو دی کتاب کے خبر ہو تم کو، رب کے حکم کی برکت ہے یہ کتاب، تو عمل کرو اس پہ تو رحم ہو تم پر۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں تھا، کیونکہ ہم نے موسیٰ کے ذریعے اور عیسیٰ کے ذریعے تمہارے پاس کتابیں بھیج دیں، اور ان کتابوں میں تمہارے لیے واضح احکامات دیے کہ نیک عمل کرو گے تو یہ جزا ملے گی، اور برے عمل کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ اس لیے اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو علم نہیں تھا۔ آ گئی ہے اب روشن دلیل رب کی، ظالم جو جھٹلاتے ہیں رب کی کتاب کو، منہ پھیرنے والوں کو جلدی سزا ملے گی، منہ پھیرنے والوں کو جلدی سزا ملے گی۔ اب منتظر ہے یہ کہ فرشتہ آئے یا پھر رب کا عذاب آئے۔ اپنے نبیوں سے حجت کرتے تھے، بحث کرتے تھے کہ آپ تو انسان ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، آپ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو یہ پیغمبروں سے اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے اور پھر ان سے نشانی مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں بتا دو یا رب کی نشانی کہ جب آئی نشانی تو پھر کچھ نہ بچے گا۔ غور کیجئے گا ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر نشانی میں نے بھیج دی تو پھر کچھ نہیں بچے گا، تو بھی رہے منتظر، میں بھی کروں گا انتظار۔
تم بھی رہو منتظر، میں بھی کروں گا انتظار۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔